بچے، چھوٹے چھوٹے بچے. اب جیسے ہی بلی نے ہم لوگوں کو آتے دیکھا، اپنے بچوں کو اس نے کیا کیا؟ قریب بلا کر کے چھپایا. آپ دیکھیں ایک مرغی ہے، اس کے چھوٹے ہوئے چوزے ہو، اگر اوپر سے کوئی چیل اڑتے ہوئے دکھائی دے، اپنے بچوں کو کیا کرتے؟ اپنے پر کے نیچے، ہے کہ نہیں؟ کس نے بتایا؟ یہ اللہ ہے کہ نہیں؟ اور اس سے بھی غریب کی عجیب چیز ساتھیوں دیکھ لیے. ہماری طرح اگر کوئی دکھاتی ہے تو اس کو معلوم ہوگا. ایک بکری ہے، بکری ہے نا، بچہ پیدا ابھی 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے کا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اٹھنے کی، کھڑے ہونے کی بچہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ اور کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا ڈھونڈتا ہے؟ جی ماں کی چھاتی ڈھونڈتا ہے کہ نہیں؟ ماں کے نیچے جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کی چھاتی ڈھونڈتا ہے. آخر اسے کس نے بتایا تیرا کھانا یہاں پر؟ جی کس نے بتایا؟ اللہ. تو فاللہ خیر حافظا، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کو اس کی زندگی کا سامان مہیا کیا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں زندہ رہ سکے. اس دنیا میں اس سے بھی عجیب چیز ساتھیوں بات دوسری طرف جا رہی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے. ایک کوا ہے، چونکہ ہم لوگ قریب نہیں رہتے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو جو بچہ نے اس کے اوپر پر نہیں ہوا کرتے ہیں. مرغی کو دیکھیں پر نہیں رہا، تو کوا چونکہ کالا رہتا ہے اس لیے اسے وہ رنگ پسند نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ کر کے بھاگتا، اس شکل دیکھ کر کے اسے پسند چھوڑ کر کے چلا جاتا. اب وہ چوزا جو انڈے سے نکلا وہ اکیلا رہ جاتا ہے. اب کیا کرے؟ سوچے، اس کی ماں، اس کا باپ اسے کھانا نہیں دیتا، اسے غذا ملتی کہاں؟ دوسری چڑیا ہے نا، بلا کر کے چگاتی ہے، اپنے بچے کو نہیں چگاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کو غذا کہاں سے ملتی؟ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام دعا کرتے تھے، اے وہ ذات جو کوے کے بچے کو غذا دیتی ہے، اے اللہ تعالیٰ میری روٹی کو بھی سامان کر دے. حضرت یعقوب علیہ داؤد علیہ السلام اسے کہاں سے غذا ملتی ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس کی یہ شکل دیکھ کر کے اس کے اوپر پتنگے، اسے گوشت کی طرح رہتا ہے نا، آ کر کے بیٹھتے ہیں پتنگے، اور پتنگے اس پر آ کر کے بیٹھتے ہیں اور وہ انہیں اپنی غذا بنا دیتا ہے. اسے ابھی غذا بنا، اس طریقے سے اس کی غذا چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب ہلکے سے اس کے اوپر کالے پر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی ماں دوبارہ واپس آتی ہے اور اس کی روٹی کے سامان کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حفیظ ہے. اللہ حافظ، ہر ایک کی حفاظت کا اللہ نے ذریعہ اس دنیا میں رکھا ہے، ہر ایک کی ذریعہ. آخر یہ بلی ہے، اپنے بچے کی حفاظت کر کے بنائے، آپ غریب نہ آپ انگلی کاٹ لیجیے، ہے کہ نہیں؟ میں ایک بار اتفاق تو میں آپ کو، ایک ہمارے گھر میں ایک بلی تھی، ابھی ایک بیٹھے تھے ایسے، ایک 2-3 مشکل 3 سال کی بات ہے، اپنے گھر کا ایک تجربہ بتاؤں. ایک بلی تھی، اس کے 3 یا 4 بچے تھے. تو اب نہ چاہتے ہوئے بھی بچے ہیں تو ان کو کھانا دینا پڑتا ہے کہ نہیں؟ دودھ ہے یا کوئی چیز ایسے دو. تو ایک بار میں انہیں دودھ دینے گیا تو میرے جیب میں موبائل بچے میرے پاس بیٹھے وہ دودھ پت کھا رہے تھے کہ اچانک موبائل کی گھنٹی بجی، اور جب گھنٹی بجی تو بچے گھبرا کر کے جا کر کے ادھر جہاں تھا جا کے چھپ گئے. اس لیے وہ سمجھے کہ کوئی اور چیز آ گئی. آخر کون اسے بتایا ہے کہ جا کر چھپو ورنہ تمہارے لیے خطرے کا معاملہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام حفیظ اور ایک نام حافظ ہے. اس کا بہت سے مظاہر ہیں. ایک بڑا مظہر یہ بھی ہے ساتھیوں
کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے زندگی کا سامان پیدا کر کے اس کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے. دوائیں پیدا کی اللہ کی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دوا پیدا کی, انسان کو دوا بتلائی, اور دوا میں اللہ نے تاثیر بھی پیدا کی, ہے کہ نہیں؟ اسی لیے بسا اوقات ایک وہی دوا آپ کا بھائی کھائے اس کو فائدہ ہوتا, اور آپ کھائیں تو جی نقصان ہوتا ہے, فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے اس رب نے یہاں پر اس کی تاثیر کی. تو اللہ تعالیٰ نے دوا پیدا کی ہے, اور دوا میں تاثیر بھی, اور دوا کو بیماری کا علاج اللہ نے بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی کا سامان مہیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے جو بندوں کی, انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ تعجب کریں گے, ایک بار میں اپنا مشاہدہ بتاؤں. میرا ایک بچہ نکلا ہمارے یہاں گھر سے 125 کلومیٹر کی اس کی یونیورسٹی تھی, اس کو جانا تھا یونیورسٹی جانا تھا. راستے میں تھوڑا سا اس کو نیند محسوس ہوئی, بالکل برا تھا کہ قریب پہنچ کر کے نیند محسوس. تو اس نے اصل راستہ چھوڑ کر کے جو ایک فرعی راستہ ہوتا ہے اس کو لیا کہ وہاں پیٹرول پمپ ہے, جا کر کے وہاں سے چلگم وغیرہ لے لیتے ہیں اور تاکہ ہم آگے بڑھیں. ہوا کیا, اس درمیان اس کو نیند آئی اور اس کی گاڑی اس طریقے سے پلٹی کہ وہ جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے نا, وہ کبھی سیمنٹ کا رہتا ہے اور کبھی یہ تار کا, اس کو توڑتی ہوئی ٹرک وہاں گئی اور وہ نکل گیا. اس نے ٹیلی فون کیا اپنے بڑے بھائی کو, جلدی سے بھاگ کر کے گیا اور پولیس کو ٹیلی فون کیا. بغل والے آئے تو پولیس والے سے بچے نے بات کی, ایسا ہے کہا لیکن جو ہے وہ کس کو, جس کا ایکسیڈنٹ ہوگا, کس کو چوٹ لگی, کون کس ہاسپٹل میں ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ یہ تو یہ تھا. کہا کہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں, ناراض ہوتا مذاق کر رہے ہو سکتا ہے کہ کبھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ یہ بتا نہیں کون گاڑی چلا رہا ہوتا, اس پر لائسنس نہ ہو یا کوئی بات ہو, کیا مذاق کر رہے ہیں؟ کیا مذاق نہیں کر رہے ہیں, یہی میرا بھائی ہے, یہی گاڑی چلا رہا ہے. تو بسا ہوگا آپ دیکھیں کہ انسان ایسے خطرناک حالت سے پیش آتا ہے, تعجب ہوتا ہے کہ ایسے بچ گیا, کیسے بچ گیا ہے. گاڑی کی اللہ تعالیٰ اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے. چوٹ لگتی ہے, دائیں لگتی ہے, بائیں لگتی ہے, یہاں لگتی ہے, یہاں لگتی ہے, لیکن آنکھ میں چوٹ بہت کم لگتی ہے. 1967 کے اندر 1967 ہے کہ نہیں, بنارس سے ایک گاڑی چلتی ہے, مئو ہوتے ہوئے جا کر کے گورکھپور تک جاتی ہے. وہ میل گاڑی تھی. مئو سے پہلے ایک ندی پڑتی ہے, وہاں پر ایسے ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی ایسے, صرف آخر کے 2 ڈبے بچے ہوئے تھے, ورنہ سارے ڈبے نیچے آ گئے. ایسی اموات ہوئی تھی واللہ عالم. اسی میں انقاذ والے آئے, یعنی جو بچانے والے ہوتے ہیں, تلاش کرنے لگے کہ ایک بچہ, دودھ پیتا بچہ, ایک ہماری یہاں کی سرپٹ ہوتی ہے نا, اسی کے کان میں اسی کے پاس بیٹھا ہوا اور اپنے انگلی بھی رہا. اس کے ماں باپ کا گود میں تھا جن کے, وہ کہاں ہے, ختم ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ فرماتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہرے دار متعین ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں. ساتھیوں, آپ کے ساتھ روزانہ کتنے فرشتے رہتے ہیں؟ جی جی 2 ہی ہے, اور ہم 4 کہیں جی 4 رہتے ہیں, اور 8 کہیں تو
भाई मैं भी तो आज बोल रहा हूँ ना। दो रहते हैं। हाँ भाई कितने रहते जी? दो रहते। और मैं कह रहा हूँ ये कितने? चार। दो फरिश्ते तो वो हैं जो दाएं बाएं हैं, ये दो नहीं बल्कि चार हैं। सुबह से शाम तक दो और शाम से सुबह तक दो। चार है नहीं। इनके अलावा चार फरिश्ते और हैं जो हमारी आपके हिफाजत के अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है। लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिहि, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पहरेदार हैं जो एक दूसरे के बाद आते जाते। जैसे कोई फर्म है, कोई कंपनी, उसके पहरेदार होते ही नहीं, सुबह से शाम तक एक की और सुबह से शाम तक दूसरे की, शाम सुबह दूसरे की ड्यूटी है कि नहीं है? तो मुआक़िबात एक दूसरे के आने वाले। यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बंदे की हिफाजत किया करते हैं। जिसकी तकलीफ का वक्त आ चुका है वो बड़ा नहीं वक्त अल्लाह बचा लेते हैं। जिसकी मौत का वक्त आ चुका है वो गया, वरना बचा लेते हैं। एक ही सीट पर दो आदमी बैठे रहते हैं, एक ही सीट पर दो आदमी बैठे रहते हैं, एक मर जाता है और एक है कि नहीं? ये क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत का मजहर है। तो साथियों खैर, बात दूसरी तरफ ना चली जाए। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला हफीज है, हमारी हिफाजत करता है। और दूसरी चीज ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों, अपने बंदों की, मोमिन बंदों की हर मैदान में हिफाजत करता है। एक हिफाजत आम है, एक हिफाजत खास है। आम हिफाजत है जिसका हमने जिक्र किया, और एक खास हिफाजत है इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाई। वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक और मोमिन बंदे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। वो कैसे? शुबहात और शहवात के फितनों से अल्लाह उनको बचाता है। दुश्मनों से अल्लाह ताला उनकी हिफाजत किया करता है। एक मोमिन की जान की, माल की, मता की, सामान की अल्लाह ताला हिफाजत किया। एक मोमिन की जान की अल्लाह हिफाजत करता, दुश्मनों से बचाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी में ठहरे, दरख्त से अपनी तलवार लटका दी और आप सो गए, है ना? सही मुस्लिम है, जब अब्दुल्ला की रवायत है, सो गए। आपको नींद आई नहीं कि इतने में एक दुश्मन आता है, बदूर बालिया के इलाके का, और आपकी तलवार लेकर आपके सर पे खड़ा हो गया और कहा कि मैं यमनउका अन्नी, मुझसे तुझे बताने वाला कौन? आपने क्या फरमाया? अल्लाह। उसने 3 बार यही सवाल किया, आप हमसे कौन बचाएगा? आपने क्या फरमाया? अल्लाह। अल्लाह। 3 बार आपने ये सुन करके वो कांप गया कि बिल्कुल डर नहीं रहा है, तलवार देकर। नतीजा ये हुआ कि उसकी तलवार उसके हाथ से नीचे और आपने उठा लिया। अब बताओ, अब मुझसे कौन तुमको बचाने वाला? क्योंकि वो मोमिन नहीं था ना, अल्लाह पर उसको ईमान यकीन नहीं था ना। वो कहता है आप बड़े रहम करने वाले हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े मेहरबान हैं, आप मेरे ऊपर रहम कीजिए और माफ करिए। तो अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों की हिफाजत करने वाला है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अपनी किताब सियर आलामीन नुबला में एक मशहूर ताबई, बड़े जाहिद ताबई सिलत इब्न अशयब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में लिखते हैं। सिलत इब्न अशयब लिखते हैं कि वो जिहाद पर थे। उनके बारे में बड़ा मशहूर था कि बहुत इबादत गुजार, बड़ी नमाज पढ़ने वाले थे। तो एक ताबई ने कहा कि ये बड़े हैं, मैं देखूं आखिर कैसे ये इबादत करते हैं। एक मैदान में ठहरे, देखा कि यहाँ पर लोग ठहरे हैं। उस वक्त लोग जहाँ ठहरते थे, अभी मैं इधर से आ रहा था तो मुझे दिखाई दिया दाईं तरफ बाईं तरफ दरख्त है ना, है कि नहीं? आप लोग देखे होंगे दाईं तरफ। तो ऐसे ही जगह साये में लोग ठहरा करते थे। तो उन्होंने देखा कि एक जगह लोग ठहरे हैं। जब रात हो गई तो रात में चुपके से उठे। कौन? चुपके से उठे और जा करके दूर एक दरख्त के नीचे खड़े होकर नमाज पढ़े। तो इस शख्स ने कहा मैं चल करके देखूं क्या करते हैं। तो कहा अभी थोड़ी ही देर में नमाज पढ़ रहे थे, खड़े हुए कि अचानक शेर आया और उनके सामने खड़ा। कहा मुझे तो डर लगा, वो दरख्त पे चढ़ गया। मुझे तो डर लगा, मैं दरख्त पे चढ़ गया, लेकिन वो है सिर्फ नमाज पढ़
ایسا لگ رہا ہے کوئی احساس ہی نہیں کہ ہمارے سامنے کھڑا تھا. کوئی بکری کھڑی ہے کہ کوئی شیر کا کوئی احساس نہیں. اور جب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے سلام پھیر کر کے تو کہا کہ اے شیر اگر تجھے اللہ نے میرے قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے تو کوئی بات نہیں اور اگر نہیں تجھے اپنا راستہ لے مجھے اپنا کام کرنے دے. کہا یہ کہنا تھا شیر ایک طرف ہو اپنا راستہ لے کر نکل. کون حفاظت کر رہا ہے جی تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے. ساتھیوں بات دوسری طرف نہ جائے. میں یہ بتاؤں کہ اللہ مومن کی حفاظت کرتا ہے لیکن کیسے کرتا ہے. اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام بتلائے ہیں. اگر وہ کام بندہ کر لے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے, آپ کے بچوں کی بھی کرے, آپ کے مال کی بھی کرے, آپ کی اولاد ہر ایک کرے. اور وہ مشکل کام نہیں. میں آسان کام ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے حدیثوں سے اور قرآن سے لے کر کے اور اللہ تعالیٰ کا حفاظت کرے. سب سے پہلی چیز ساتھیوں اللہ تعالیٰ پر ایمان. اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں کیا چیز ہے؟ سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید. اگر بندہ مومن ہے اور اگر بندہ موحد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. بلکہ صرف حفاظت نہیں کرتا, دنیا کے جانوروں کو اس کی حفاظت کے لیے لگا دیتا. دنیا کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت میں لگا دیتا. اللہ نے جانور اس کی حفاظت کیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ کاف, جمعہ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا. جمعہ کے دن کون سی سورت پڑھنی سنت کا طریقہ؟ سورہ کاف. ذرا سوچیں آج کتنے لوگوں نے پڑھی. ذرا سوچیں آج جمعہ کا دن واٹس ایپ پہ کتنے لوگوں نے کتنی دیر دیکھا ہو؟ کتنی دیر ہے کہ نہیں؟ یوٹیوب پر کتنا وقت لگایا ہو. لیکن مشکل سے 10 منٹ 15 منٹ درکار ہے. کسی نے سورہ کاف پڑھا ہے؟ یہ ہمارا ایمان کی کمی ہے. ماشاءاللہ بات ہمارے ساتھی ہے, نہیں چھوڑے ہوں گے, لیکن عموماً ہمارے ساتھی ہمارے لوگ کیا ہے سورہ کاف پڑھنے کے لیے. بڑی پیاری صورت ہے ساتھیوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو درداء ابو سعید خدری کی روایت ہے, آپ نے بیان فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا نور عطا فرمائے گا قیامت کے دن پوری رات پر جانے کے لیے جتنی مسافت یہاں سے لے کر کے مکہ تک. سبحان اللہ. اور سورہ کہف وہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے. کون ہے سب سے بڑا فتنہ دنیا؟ سب سے بڑا فتنہ دجال. اتنا بڑا فتنہ جب سے اللہ نے دنیا پیدا فرمائی ہے قیامت تک کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا. اور اس دجال سے اگر کوئی آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کرتا تو اللہ تعالیٰ دجال فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے. یہ سورت, اسی سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 قصے بیان کیے. 4 قصے اللہ نے بیان کیے. ایک قصہ دین کے فتنے سے متعلق, ایک قصہ مال کے فتنے سے متعلق, ایک قصہ علم کے فتنے سے متعلق, اور ایک قصہ حکومت کے فتنے سے متعلق. 4 قصوں کا ذکر ہے سورہ کہف کے اندر. 4 قصے ہیں. پہلا قصہ کیا؟ وہ دین کے فتنے سے متعلق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم میرے عجیب و غریب آیات میں سے تھے؟ اللہ تعالیٰ کتنی عجیب و غریب آیات ہیں. پھر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, وہ چند جوانوں کا گروپ تھا جو آمنوا بربہم, جو اپنے رب کے اوپر جی اللہ نے ان کی حفاظت کیوں کی ہے؟ آمنوا بربہم, اپنے رب کے